السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 265 سے پڑھیں گے اور نئی سورہ شروع ہو رہی ہے سورۃ الکہف، تو وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور جون کی آج 9 تاریخ ہے 2024۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ حضرات پہلے الفاظ کو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ کہف ہے، سورۃ الکہف مکیہ۔ سورت کا نام الکہف ہے، یہ نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ وہی 110 آیات، اس میں 110 آیات ہیں، و12 رکوعاً، اور 12 اس میں رکوع۔ مکہ مکرمہ ہجرت سے پہلے کا دور جو ہے اس دورانیے میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو، یعنی قرآن جو ہے اللہ کے بندے سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن۔ قیما، یہ بہت سیدھا ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ وہ ڈرائیں بڑی سخت عذاب اور سزا سے، من لدنہ، جو اس کی طرف سے ہوگی، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور وہ خوشخبری سنائے مومنین کو، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو عمل اچھے کرتے، صالحات عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، کیا ان کو خوشخبری سنائے، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بڑا خوبصورت ثواب، اجرت مزدوری ہوگی۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ماں کے سین فیہ ابدا، ان باغات میں، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور وہ پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں لوگوں کو، قالوا اتخذ اللہ ولدا، جب یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی ہے، یعنی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس سلسلے میں کچھ معلومات نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ہی ان کے آباء کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی وہ بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، شرکیہ کلمات، اور اللہ کی اولاد یا اللہ کا بیٹا ہونا یا اللہ کی اولاد کا ہونا۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ۔ اگر وہ اللہ کی کوئی بیوی یا اولاد یا بیٹیاں یا بیٹے ثابت کرتے ہیں، سب جھوٹ بولتے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ اپنی جان کو ضائع کر دینے والے ہیں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، یعنی آپ جو پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ تسلیم نہیں کر رہے، مان نہیں رہے، ایمان نہیں رہے، آثار اصل میں قدموں کے نشان کے پیچھے چل رہے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس لیے کہ وہ نہیں ایمان لا رہے اس حدیث پر، اس بات پر، اس قرآن پر، اسفا، تعصف کرتے ہوئے، غم کرتے ہوئے، کہیں آپ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے وہ زمین کی رونق اور زینت بنایا ہے، لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، ان میں کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور بے شک کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، وہ جو اس پر نظر آ رہے ہیں کہ چٹیل سا میدان بنا دے گا اللہ تعالیٰ، کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ کو آپ کو نظر نہیں آئے۔ ام حسبت، کہ آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ وہ جو غار والے تھے اور کتبے والے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانیوں میں سے بڑا ایک عجوبہ تھا۔ اذ ابى الفتية الى الكهف، جب انہوں نے پناہ لی ان نوجوانوں نے اس غار میں، فقالوا، بس انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما اپنی جناب سے پیار، رحمت، وہیئ لنا، اور آسان کر یا مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے اس معاملات میں جو ہم گھر سے نکلے ہیں، توحید کا پرچم لہراتے ہوئے ہماری رہنمائی فرما۔ چنانچہ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، پس ہم نے ڈال دیا یا مار دیا ان کے کانوں پر غار میں، سنین عددا، کئی برس تک ہم نے ان پہ نیند ڈالا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین، دو جماعتوں میں سے ایک وہ اصحاب کہف ہیں، دوسری باقی لوگ ہیں، کون زیادہ ہے، لما لبثوا امدا، وہ کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے، جتنا عرصہ وہ رہے، اس میعاد کے بارے میں سب سے زیادہ اچھی معلومات کس کے پاس ہے، ہم نے یہ کام کر کے دکھا۔ سبق تھوڑا سا لمبا ہے لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کچھ پڑھیں، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ محبت کے ساتھ توجہ کریں۔ اگر آپ پنکھے چلانا چاہتے ہیں یا یہ جو ہیں کولر بند کرنا چاہتے ہیں تو میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آواز کی سمجھ نہیں آتی
کولر بند کر دیں، ایک دو بند کر دیں۔ کولر بند کریں گے تو کہتے ہیں جی ہمیں گرمی لگتی ہے، کولر چلے تو کہتے ہیں جی شور آتا ہے، شور آ جائے تو آتا جی سمجھ نہیں آتی، سمجھ آ جائے کہتے ہیں جی آپ گھر چلیں عید کرنی ہے۔ میرا کوئی اعتراض نہیں جی، بند نہیں ہے تو سیدھا اب بزرگ گھبرا گئے۔ توجہ فرمائیں جی۔ اصل معاملہ یہ ہے، میں چلو تفنن کے لیے بات کرتا ہوں۔ ایک شخص کا ارادہ تھا کہ میں نے بہت نیک خاتون کے ساتھ شادی کرنی، بڑا شہر اور وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب لگایا کہ انتہائی نیک خاتون اس کی بیوی بن گئی۔ بڑا خوش ہوا، چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے سبب لگایا۔ اب جو کثرت ہے نیکی کی یہ بھی تباہی کر رہی تھی۔ اب وہ گھر آئے تو بیوی نفل پڑھ رہی، وہ روزہ کھول کے درس سن کے آگے بیٹھا ہوا ہے تاکہ بیوی اپنے نفلوں سے فارغ ہو جائے۔ جب وہ دو نفل فارغ ہوتی ہے پھر شروع کر دیتی ہے، اس سے فارغ ہوتی ہے پھر شروع کر دیتی ہے۔ اس نے نفل پڑھ پڑھ کے نہ خامد کو فارغ ہے۔ اخیر اس نے ہتھ بنے خدا کا واسطہ جے اس نیک بیبی نو میرے کو فارغ ہے۔ کثرت کے ساتھ نیکی کا جذبہ، کثرت کے ساتھ ہوا ٹھنڈی حاصل کرنے کا جذبہ، کثرت کے ساتھ یہ آواز شو کرنے کا جذبہ، یہ ساری ہی مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کبھی آواز تھوڑی ہوگی، کبھی زیادہ ہوگی، کبھی ہوا گرم ہوگی، کبھی ٹھنڈی ہوگی، کبھی عید چھوٹی آ گئی، کبھی بڑی آ گئی، کبھی لیلا میلا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی آندھی آ گئی، کبھی طوفان آ گئے۔ توجہ میری طرف ہے۔ قرآن مجید کے اندر 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت ایک سبق ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 دن کے بعد چھوٹا سا سوال کر سکتا ہوں؟ اچھا جی، کتنی صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکہف، سورۃ الانعام، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ ان صورتوں میں سے سورہ کہف بھی ہے۔ اب کہف کیا شے ہے؟ پہاڑوں کے اندر اس غار کو بولتے ہیں کہ جس کا اندرونی حصہ بڑا فراخ اور وسیع ہو۔ یہ داستان ہے کیا؟ یہ انتہائی خوبصورت واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے اختیارات اور اس کا جو نظام ہے اس کو چلانے کی بہت بڑی اس کے اندر دلیلیں موجود ہیں۔ شرک اور کفر کی تردید ہے، ایمان کی جو اللہ تعالیٰ نے دعوت پیش کی ہے اس کی اساسی اور بنیادی اس کے اندر آیتیں، دلیلیں اور نشانیاں موجود ہیں۔ ہوا یہ کہ اب وہ تفصیل میں جب جائیں گے تو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ دقیانوس ہم بولتے ہیں، دقیانوسی زمانہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس دور کی بات ہے کہ ظاہر ہے وہ سارا شرک کا دور تھا اور پرانے خیالات کا دور تھا۔ اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، نبیوں کی رسالت، نبوت کو ماننا تو درکنار کا انکار کرنے کا دور تھا۔ کچھ نوجوان ایسے اٹھے، ہمیشہ یاد رکھیں تاریخ کے اندر جب کبھی انقلاب آیا ہے تو نوجوانوں سے مثبت آئے تب بھی، منفی آئے تب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے، تازہ خون ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، قوت دفاع یہ مضبوط ہوتی ہے، اور فکر فاقہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر مثبت ڈٹ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ منفی ڈٹیں
تو پھر وہ ڈٹیں کو تو صحیح لیکن اس کا نقصان ہے۔ یہ لوگ اچھے گھروں کے لوگ اٹھے اور انہوں نے اللہ کی توحید کو قبول کر لیا اور اپنے گھروں سے نکل گئے۔ حالات اتنے سخت خراب تھے، اس پر غور و اثر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ رسول پاک پر سورۃ نازل فرمائی ہے مکی دور میں، تو فرمایا جناب کے حالات ذرا دیکھیں، آپ نے بھی مکہ چھوڑنا ہے، مولد ہے آپ کا، آپ کے پیدائش کی جگہ ہے، محبت وحی ہے، اعلیٰ ترین خاندان کے چشم و چراغ ہیں، لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو پھر ہجرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے ادوار میں یہ معاملات واقع ہوئے۔ اس دعوت کو قبول کرنے پر جب پریشانی آتی ہیں تو اللہ والے یہ کام کرتے رہے اور دنیا کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اب وہ جب گھر سے نکلے اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے کسی ساتھی کا کتا بھی ساتھ نکلا۔ اس میں بڑی خوبصورت بات ہے، نیکوں کا سنگ اگر آپ بنائیں تو کتے جیسی مخلوق کا تذکرہ بھی اللہ اپنے پاک کلام میں کر دیتا ہے۔ اگر آپ اچھی مجلس نہیں ہے، عقیدہ اچھا نہیں ہے، عمل اچھا نہیں ہے، تو انسانوں کے باوجود بھی اس کے کوئی تذکرے نہیں ہوتے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی سوچ ہے، میں نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ جو ہمیں خالص مخلوق دودھ دیتی ہے ہم ان کو ڈنگر کہتے ہیں۔ کیا صاحب؟ ڈنگر مال ویشی جو خالص دودھ ہمیں مہیا کرتے ہیں وہ ڈنگر، جو ملاوٹ کر کے اور کیمیکل کا دودھ بنا کے فروخت کرتے ہیں ہم ان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ اشرف المخلوقات کام کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ انسان نوجوان جب گھروں سے نکلے تو کتا بھی ان کے ساتھ نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، حدیث شریف کے اندر، ممبروں پر اس دن سے لے کر قیامت تک اصحاب کہف کا بھی ذکر آئے گا اور ان کے کتے کا بھی ذکر آئے گا۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے، وہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، معلمین تعلمونہن مکلبین، وہ کتے شکاری جو ہیں جن کو تم اللہ کا نام سکھا کے شکار پہ چھوڑتے ہو شکار کرنے کے لیے، ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ وہ مکلبی تعلمونہن، ان کو آپ نے تعلیم سکھائی ہے۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ آپ نے ان کو صدارہ ہے، پریکٹس کی ہے آپ نے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے شکار خرگوش کا یا کسی جو بھی پروگرام ہے، جب آپ نے کتے کو اس پہ چھوڑا ہے شکار کرنے کے لیے، وہ اتنا تعلیم یافتہ کتا ہے کہ وہ شکار کو کھائے گا نہیں، شکار پکڑ کے اپنے مالک کی خدمت میں پیش کر دے۔ اور سید الانبیاء نے بھی اور رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وہ شکاری کتا جس کو آپ نے تعلیم دی ہوئی ہے، وہ شکار کے دورانیے میں اگر اس سے وہ زخم آ جائے، ضرب آ جائے، وہ شکار فوت ہو جائے، کیونکہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تم نے اس کتے کو چھوڑا تھا، وہ آپ کے لیے مذبوح ہے، حلال ہے، کھا لو۔ کتنی شان ہے جی اس کتے کی جس نے ایک جانور پکڑا، تمہارے لیے شکار کیا، تعلیم آپ نے سکھائی تھی، اللہ کی توحید کا سبق سکھایا تھا، تو ذکر قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا۔ کتنا وہ بد نصیب آدمی ہے کہ ہے انسان کی نسل ہے، وہ بشر انسان کی نسل ہے، جناب آدم کی اولاد میں سے، اس کا تذکرہ نہ قرآن میں صحیح معنوں میں آئے نہ حدیث میں اس کا تذکرہ آئے، جب بھی آئے تو مال مویشیوں کے کھاتے میں اس کا ذکر، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ فرمایا وہ ایسے انسان جو ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں سمجھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ فرمایا یہ آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ انسان نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے مال مویشی ٹوٹ ڈنگر کٹے بچے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ غائب۔ یہ 24 ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چودھری ذمہ دار آدمی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جب مال مویشی رکھا جاتا ہے تو سارے ڈنگر مال مویشی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، ٹوٹ ڈنگر بھی پہچانتے ہیں، لیلے بکروٹے بھی پہچانتے ہیں، جن کو تم چارہ دیتے ہو، وہ اونٹ ہے، وہ گائے ہے، وہ بھینس ہے، وہ لیلا ہے، وہ سارے مالک کو پہچانتے ہیں۔
تو یہاں بڑے عجوبے کی بات ہے، خالق کائنات کو انسان ساری زندگی نہ جانے، کھائے بھی اس کا، پیے بھی اس کا، اسی کے فراش پہ رہے اور اسی کے بنائے ہوئے چھت کے نیچے رہے اور ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہے۔ بتاؤ اس بندے کی کیا حیثیت ہے؟ اس مسئلے پر غور کرنا۔ اب ارشاد ہوتا ہے، مختصر بات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جب وہ گھر سے نکلے تو انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی، نیت صاف ہے، کام بھی ان کا ٹھیک ہے، گھروں کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، مشن علم لے کر نکلے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اپنی جناب سے ہمیں پر رحم فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ جو کام علم توحید لے کر ہم اٹھے ہیں آسانیاں پیدا کر کے تو ہماری رہنمائی فرما۔ یہ دعا اللہ نے بیان کر دی ہے، جو انہوں نے دعا مانگی اللہ نے قرآن بنا کر امت رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو متن بنا دیا۔ اب غور فرمائیں، تو وہ غار کے اندر داخل ہو گئے تو پروگرام انہوں نے بنایا کہ چلو تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا مشن جاری کریں گے۔ اب جن کو اللہ شرف قبولیت سے نواز دے پھر ان کے تذکرے قرآنوں میں ہوتے ہیں، عرش پہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کام اتنا ہی کیا ہے نا، گھر سے نکل رہے ہیں، گھروں کو چھوڑ دیا، مشن کو چھوڑ دیا، رشتوں کو چھوڑ دیا، رحم کے رشتوں کو چھوڑ دیا، اب وہ سو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو نیند دی ہے، مارا نہیں۔ اور سلایا کتنے عرصے تک کے لیے؟ 300 سال۔ ایسے بوٹھے جو نانا کو نہیں لگتا۔ 300 سال اللہ نے نیند دی۔ میڈیکلی رپورٹیں پڑھو، ڈاکٹروں کی ہمت سے پوچھو، جب آدمی سوتا ہے سارا سسٹم چل رہا ہوگا، پیشاب کی حاجت ہے، زندگی کے جو معاملات ہیں، بال بڑھ رہے ہوتے ہیں، توانائیاں موو ہو رہی ہوتی ہیں، ریموو ہو، سارا سسٹم۔ لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظارے دکھائے ہیں، جو 20 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، 24 سال کا ہے، سبھی جیڑا سوٹ پایا ہے 300 سال سوٹ بھی نہیں بگڑنے دیا تو چہرہ بھی نہیں بگڑا۔ اس اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو قبر پر بیٹھ کر مردے سے جا کر درخواست کی جائے۔ میرا سوال یہ کہ اپنے عقیدے پر غور کرو، اس بندے نے کیا کمایا، کیا اس نے کھایا؟ ساری زندگی اس کو کسی شے کی سمجھ نہیں، حکومتیں کی ہیں، وزارتیں لی ہیں، گورنر بنے، وزیر بنے، دنیا پھری ہے، لیکن اس بد نصیب کو اللہ کی پہچان نہیں۔ اندازہ فرمائیں، یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ کے اتنے وہ لاڈلے ہو گئے ہیں۔ مفسر نے لکھا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں اس غار کے اوپر ان کے چہروں پر پڑتی ہیں۔ پھر قرآن میں جو لکھا ہوا ہم پڑھیں گے کہ جب سورج ادھر آتا ہے تو وہ دائیں سائڈ پہ وہ کترا جاتا ہے، سائیڈ مار جاتا ہے سورج۔ جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر دوسری سائڈ پہ ان کی طرف ہو جاتا ہے، تاکہ ان کی شعائیں ان اللہ کے لاڈلوں کو پریشان نہ کریں۔ مفسرین نے اس کی علت یہ بیان فرمائی ہے کہ سورج نے درخواست کی، اللہ تیرے لاڈلوں کی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت دے دو۔ تو اللہ نے اجازت دی، جب سورج نکلے گا تو اس وقت بھی زیارت کرو گے، غروب ہوگا تو 2 بار سورج ان کی زیارت کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم ان کی کربٹیں ہم بدلتے ہیں۔ 300 سال نیند، نہ کپڑے خراب ہوئے تو نہ بناوٹ جو ہے 20 سال والے کی، 22 سال والے کی، 18 سال والے کی، 25 سال والے کی، 3 صدیاں گزارنے کے باوجود سسٹم بھی جاتی ہے، اللہ فرمایا روح بھی چل رہی ہے، مارا بھی نہیں، رکھا بھی زندہ ہے، نیند دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اندازے کرنے ہو اللہ تو کتنے کتنے کام کر سکتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون ان اللہ فعال لما یرید، فعال لما یرید۔ مجھے یہاں پر بات کرنی پڑتی ہے، جناب مریم علیہ السلام نے نہ گناہ کیا نہ بیع کیا،
نہ اللہ سے درخواست کی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے یا یہ معاملہ، کوئی بات۔ انتہائی عفیفہ پاک دامن خاتون ہے جن کی سرپرستی جناب زکریا، وہ حوالے الگ ہیں، کچھ کہتے ہیں ان کے خالو تھے، کچھ کہتے ہیں ان کے بہنوئی تھے، تو یہ باتیں الگ ہیں، لیکن جناب زکریا پیغمبر تھے، وہ ان کے بنے نگران۔ تو قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے جناب زکریا گھر اولاد کوئی نہیں، وڈیرے ہو گئے ہیں، بیوی بانج ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں سفید ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ تو کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عند رزقا، جب کبھی آتے مریم کا وہ تالا کھول دے تو اندر وہ پھل ملتے جو موسمی پھل بازار میں نہیں۔ مریم سے وہ پھل کھا رہی ہوتی، تو ایک دو انہوں نے پوچھا، قرآن نے فرمایا کلما دخل، جب کبھی آئے تو ایسے منظر دیکھا، پریشان ہو گئے، کڑیے یہ کہاں سے پھل آتے، چابی میرے پاس ہے، تالا میں کھولتا ہوں، دروازے بند ہیں، بازار میں یہ سامان ہے ہی نہیں، تیرے پاس اندر کس طرح جاتا ہے؟ قرآن نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، کہنے لگے جناب یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ بھیجتا ہے، تالے بند ہے، بازار میں شے کوئی نہیں، بازار منڈی میں ہے نہیں، موسم پھل کا ہے نہیں، لیکن اللہ اندر پہنچا رہے ہیں۔ چپ کر کے نا تالا بند کر کے ادھر ہی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل تو عطا کر سکتے تو موسم تو میرا بھی کوئی نہیں، اللہ بے موسم پھل مجھے بھی عطا کر۔ کھڑے ہو گئے، ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاک و نیک اولاد عطا فرما، اگر تو یہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ٹیم بھیج دی، انہوں نے کہا جی تہاڈی درخواست قبول ہوگی، تمہارا کوڑا نکلا ہے۔ تو بیوی کو پتہ چلا بانج بیوی ہے، مجون ششت ہے، سارے معاملے کام نہیں کرتے، تو پھر کہتے انا یکون لی غلام، یہ بچہ اولاد ہوگی کیسے، یہ تو سارا سلسلہ خراب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، جب ہوگا تو پھر کہتے ہیں اچھا پھر اس طرح کرو، مجھے کوئی نشانی بتا دو، جب ہم باپ بننے والے ہوں گے، اولاد ہمیں ملنے والی ہوگی تو ہمیں تھوڑا بہت پتہ چل جائے۔ ویسے سسٹم میں سارا نظام خراب ہے، لیکن ہمیں اشاروں کی زبان میں پتہ چل۔ اللہ نے فرمایا سنو میری قوت کا، میری بادشاہت کا ایسا ایک منظر ہوگا کہ جب تیرے گھر اولاد ہونے والی ہوگی، تیری زبان بولنے والی نہیں ہوگی، زبان بند ہو جائے گی، اشاروں سے بات کرے گا، الا رمزا، اشاروں سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی۔ ادھر مریم سے بات جوان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پروگرام میں نے اس کو ماں بنانا ہے۔ اب جو ماں بننے کا وضع عمل کا وقت قریب آیا تو پریشان ہو کے مریم نے آبادیاں چھوڑ دی، ویرانوں کا رخ کر دیا۔ قرآن نے موٹا سا نقشہ سورہ مریم میں آئے گی سورج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو جب وہ جنگل کا رخ کیا تو پریشان ہو گئے، چل چل کے پھر کے پریشان ہو گئے، جس طرح کوئی جرنیل تھک ہار کے مایوس ہو گئے، ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب مریم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور اپنی زندگی کا نقشہ سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کرنے لگی۔ کہتی کیا ہے؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یا اللہ میں مر گئی ہوتی، میرا نام نہ ہوتا، دنیا مجھے جانتی پہچانتی نہ ہوتی۔ اللہ میرے ساتھ بن کیا رہا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کسی بندے نے مجھے ٹچ نہیں کیا، اللہ میری شادی نہیں ہوئی، دنیا میں اس کی مثال بھی کوئی نہیں، اللہ میں کیا کروں، میرے ساتھ کیا ہو رہا۔ یہ ساری بات اللہ نے ترجمہ کر کے قرآن بنایا۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آواز ادھر سے آئی نیچے سے، ناداها من تحتها، عرش پہ مالک ہے، عرش کے مالک نے ساؤنڈ سسٹم سے بنایا کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، اللہ تحزنی، بی بی گھبرانا نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے ادھر چشمہ جاری کر دیا۔ سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے ساتھ جو ٹیک لگا کے بیٹھی ہے نا، تو قرآن کی عبارت پر غور کرو، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا،
مریم کھجور کے تنے کو ہلانا تیرا کام ہے، ہرا کرنا میرا کام ہے، ڈوکے لگانا میرا کام ہے، پکا کے رطب بنا کے یہ کام منظر دکھانا میرا کام ہے۔ تو تنے کو فرمان جاری کروں گا، پھر وہ تنا جھک کے تیرے سامنے بطور ڈش پیش کرے گا۔ پریشان نہ ہو، فَكُلِي وَاشْرَبِي، یہاں سے کھاؤ وہاں سے پیو، گھبرانا نہیں، کاپی ہم کریں جو کم ہم کریں۔ یہ فرمان آ گیا، الہام ہو گیا۔ اب وہ 2 دن کے بچے کو اٹھا کے مریم جب قوم کی طرف چلتی ہے تو قوم کہاں معاف کرتی ہے؟ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ جب وہ بچے کو گودی میں اٹھا کے چلی تو قوم نے مارے پھر تیر، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ او مریم کس خاندان کے چشمہ چراغے تو، تیرا خاندان کیسا ہے، کس کی بچی، تیرے بڑے کون تھے، کیا کیا تھا؟ اس بیچارے نے تو کچھ کیا نہیں۔ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا اس سے بچے کو گوچ لو۔ قوم پھر پڑی، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور کہتے ہیں یہ بیوی بچوں کے ساتھ بات ہے، برگلا رہی ہے، چکر چلا رہی ہے، ادھر ہمیں منہ کر رہی ہے کہ بچے سے پوچھو۔ اللہ نے فرمایا اب تو چپ کر دے، تو نے کہنا انی صمت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے چپ کر روزہ رکھا، میں نے کسی سے بات نہیں کری، اب تو چپ کر جا، ہم اس بچے سے بلائیں گے، وہ تعارف کرے گا میں کون ہوں، تو کون ہے، اللہ کون۔ فرمانا گیا کس کے نام؟ جناب عیسیٰ۔ فرمایا عیسیٰ بول کے بتا۔ پھر وہ بچہ بولا، جو بولا اللہ نے سارا کو قرآن بنایا ہے۔ کیا کہا بچہ؟ قال انی عبد اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا اس نے؟ انی عبد اللہ۔ اس ایک جملے نے پورے یورپ کو منہ بند کر دیا۔ یورپین کیا کہتے ہیں؟ ابن اللہ۔ اللہ فرمائے ابن اللہ نہیں عبد اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ، اللہ نہیں عبد اللہ۔ وہ کہتے ہیں تثلیث کا عقیدہ، اللہ عیسیٰ دونوں مل کے، یہ سارا مل کے تثلیث، تین ایک تین کرو نے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ حضرت گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ ساری باتیں، شادی نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، ماں بنایا، ادھر نیند آئی ہے، 300 سال سلایا، نہ مرنے دیا ہے، نہ شکل بدلنے دی ہے، نہ کپڑے بدلنے دیے ہیں، نہ اس کا وجود بدلنے دیا ہے، تو صدیاں بیت گئی ہیں۔ اور آگے ہم پڑھیں گے سورج بھی کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف، کترا کے سرک کے جا رہا ہے سورج ان کرنوں، تاکہ کرنیں ان شعائیں جو ہیں ان سونے والوں اور جو آرام کرنے والے اللہ کے لاڈلے ان کو تکلیف نہ ہو۔ ارشاد ہوتا ہے پھر ہم نے ان کو اٹھایا، سبحان اللہ، اٹھے شیر، کتنے چیر بعد؟ 300 سال بعد۔ ساڑھے تو میرے 100 سال تو بزرگی کو نہیں ہے کوئی، تسی ہے تسی پونے سال کا تو ہو سکتا ہے، پونا سال، پونی صدی، میرا 100 کا بھی نہیں۔ 300 سال جب گزر جائیں تو کتنی تبدیلی آتی۔ اٹھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے بھاجی کنا کو آرام کیتا ہے، سبحان اللہ، یہ ولی ہیں لگے تو ولی جھوٹ نہیں بولتے، جن لوگوں نے بنایا نا جو ولی، وہ سارے پریشان کرو، اے جی سر ننگا ہوئے دے نماز نہیں ہوتی، جب بزرگ سارا ننگا ہوئے پھر سارا کچھ ہو جائے۔ جب صاحب منڈ کی گل کرو نا، وہ سر ننگا ہے تو نماز نہیں ہوئی، تو بزرگ سارا ننگا ہوئے پھر سارا کچھ ہو۔ کہنے لگے کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ ہاں جی بھوک لگ گئی ہے یار۔ وہ یار تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، ایک دیہڑی ادھی دیہڑی ٹھہرے ہیں، کوئی نہیں، چھڈو انہیں گلوں میں، اس طرح کرو روٹی لیاؤ۔ سوکھے گھر دے بندے سن، تو کہنے لگے کھانا چنگا لیا جے، ایک ہے تو زیادہ گلا نہ کرے،
کیونکہ لوگ سارے خلاف نے تو اسی پہچانے جائیے تو پھڑے نہ جائیے کہ کھانا لیو کھانا کھائیے پھر باقی کام کرنا. وہ پیسے لے کے نکلے، نہ اتنے بابے کا ہوٹل تو نہ اتنے کراچی ہوٹل تو نہ اتنے فلانا افراتفری سارے شہ بدل گئی. نہ یادگار کو نظر آئے اتنے، نہ کوئی سلیمان سویٹ نظر آئے، کھنڈرات بنے پہ سارے. وہ پریشان ہو گئی، یا اللہ کل کی گل ہے دنیا گئی کتے. انہیں پکی کر کے بھیجا سی کہ اتنے زیادہ گلاں نہیں کرنیاں، پھڑے نہ جائیے. چلو ٹھیک ہے. وہ ہوں جی وہ بولی بولن انہوں نے انہیں جی وہ بولن 300 سال ہر شے بدل گئی. وہ پھر پوچھ جی میں گوگے بولے نہیں کرتے وہ پھر انہوں پیسے بکھان. جس لئے پیسے بکھائے مجھے دیکھے کہنے لگا وہ یہ ساڑھے صدیاں گزر گئی ہیں. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ہمارے خاندان کے کچھ لوگ نکلے تھے منڈے ہوں تک لبے نہیں. وہ تو نہیں بزرگ وہ سمجھ جلے انہوں نے گلوں سمجھ لگ پیچھے ٹور پہ یہ پھر ٹور پہ گھر چلیے اسی پھڑے نہ جائیے. ادوں دے گھر آئے نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میرے کو آ جاؤ روٹی آپ ہی کھوا کے جا. یہ قصہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا نام رکھا ہے الکہف. بیان فرمایا سید بیان نے فرمایا سورۃ کہف کی 10 پہلی آیتیں جو یاد کر لے گا دجال کا حملہ اس پہ نہیں ہوگا. اگر اس کی زندگی میں دجال آ جائے اور اس سورت کی آخری 10 آیتیں جو یاد کر لیں اللہ کے فضل کر سے اس کا ایمان تازہ ہو جائے. پہلی 10 آیتیں ساری سورت یاد ہو جائے بڑی مبارک بات ہے. 10 پہلی آیتیں 10 آخری آیتیں. کتنے کرشمے اس آیت کے اندر اس سورت کے اندر. ایک تو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، دوسری توحید کا درس ہے. تاریخ یہ ہے کہ اصحاب الکہف وہ کتنے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ 5 تھے 6 تھے 7 تھے 8 تھے کتنے پر میں اللہ کو پتا کتنے دیتا اس بات کو چھوڑو. لیکن جب دوبارہ آئے تو پھر لوگوں نے کہا یہ تو اچھے لوگ تھے ہمیں مسجد بنائیں گے. کتبے لگ گئے. آج تک دنیا پھر رہی ہے پتہ نہیں چل سکا کہ اصحاب الکہف ہیں کہاں. بڑی طاقت والے بڑی بڑی حکومتیں سارے ٹکرے مار رہے ہیں تو اللہ نے اعلان کیا ہے. اللہ نے اعلان کر دیا رسول پاک کی امت کے سارا قرآن آج بھی بھرا ہوا ہے اور سارے یہودی عیسائی سارے ٹکرے مار رہے ہیں لیکن نہیں مل رہے. دنیا کتنی ساری ہے. اس دنیا میں ریسرچ کر کے تم ان کو نہیں پا سکتے باقی کام تم نے کیا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا جس اللہ نے یہ کام کر کے دکھائے ہیں پہلے اس پر ایمان لاؤ. الحمدللہ سارے پڑھو اس میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ سید الانبیاء نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو میزان عدل رکھا جائے گا. تو میزان عدل کا معنی ترازو رکھا جائے گا اعمال تولنے کے لیے اقوال تولنے کے لیے. تو اس کا لسانی میزان بھی ہوگا اور اس کے 2 پلڑے ہوں گے. امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ ایک پلڑا اتنا بڑا ہے 7 آسمان اور زمین اس میں رکھی جائیں تو وہ نہیں بھرے گا. سبحان اللہ. آپ چھڑو کوئی گل روٹی لب جانی تو انشاءاللہ پکی روٹی کا انشاءاللہ. 7 آسمان زمینیں رکھی جائیں تو پلڑا نہیں بھرے گا. ایک بار زبان سے پڑھو نا الحمدللہ کرو تجربہ. امام الانبیاء نے فرمایا جو پڑھے گا ایک بار الحمدللہ اتنا اجر ملے گا وہ سارا پلڑا نیکیوں سے بھر جائے گا. 5 سورتیں نازل فرمائیں الحمد شریف کے ساتھ اور سورہ انعام سبا اور فاتر اور کہف. یہ الحمدللہ سے شروع. الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اب تعارف اللہ صاحب کون ہے؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب قرآن نازل فرمائی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ہے اللہ بیدہ ملکوت کل شیء. کون ہے وہ اللہ؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ جو دن جا رہے ہیں نا اس میں کیا پڑھنا ہے؟
سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ڈاکٹر صاحب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. باغ بنوا لو جنت میں. سید الانبیاء نے فرمایا جب میں معراج سے واپس آ رہا تھا جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی علیہ السلام. انہوں نے کہا یا محمد سلم علی امتی کا، میری طرف سے سلام کہنا اپنی امت کو. جناب ابراہیم نے سلام بھیجا. ساتھ فرمایا کہ ان کو میرا پیغام دینا. پیغام یہ ہے کہ کی آن قاف دو نقطوں والا یا عین الف اور نون. کی آن بولتے ہیں بڑی صاف ستھری، اور جس کو بولتے ہیں نا اچھی زمین، اس کو کیا بولتے ہیں دوسرے لفظوں میں؟ ہاں جی زرخیز. سبحان اللہ، زرخیز زمین ہے ساری جنت کی، زرخیز. تو پودے آپ نے لگانے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پودے ایسی کس طرح لائیے جانے تھے؟ فرمایا پڑھو سبحان اللہ پودا لگ گیا، پڑھو الحمدللہ پودا لگ گیا، پڑھو لا الہ الا اللہ پودا لگ گیا، پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ پودا لگ گیا. ان دنوں میں اتنے پودے لگاؤ کہ اللہ ہمارا خوشگوار باغ بنا دے. جنت میں خوشگواری ماحول، وہ زرخیز علاقے سرزمین جنت کے، وہ تیرا انتظار کر رہے ہوں کہ سونے تیرا باغ بہاراں کھل گیا، آ اپنے باغوں بہاروں میں داخل ہو. الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کتاب نازل فرمائی، اس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی دو نمبری نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی ظلم نہیں، سارا سیدھا سیدھا کام ہے. اس قرآن کا قیمہ سیدھا ہے، قائم رکھنے والا ہے. لینذرا تاکہ یہ ڈرائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بأسن شدیدہ، بڑے سخت عذاب سے، ملت دن ہو جو اس کی طرف سے آئے گا جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، جو نہ مانے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبریاں سنائے مومنین کو، وہ لوگ جو عمل اچھے کرتے ہیں. کیا خوشخبری ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کو بڑے بڑے اچھے اجر و ثواب ملیں گے. کتنا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. 24 سال اللہ کو راضی کرنے لیے کسی مسلمان بھائی بہن کا صرف جنازہ پڑھو. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. مردے کے لیے دعا کی، فارغ ہو گئے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ سید الانبیاء نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا ڈھیر ملے گا. اگر دفن میں شامل ہو جو اتنا ڈھیر اور ملے گا. تمہیں پتہ چلا کہ حاجی صاحب، بٹ صاحب، چودھری صاحب یا گاؤں فلاں بیمار ہیں، اللہ سب کو تندرستی دے، کہ علامہ محمد یوسف صاحب مناظر اسلام بیمار ہیں، تو 5 بندے 10 بندے ان کا تیمارداری کے لیے چلے گئے. سید الانبیاء نے کہا 70,000 فرشتوں کے اللہ ڈیوٹی لگا دے تیرے لیے جو رحمت بخش کی دعا کر. تو تیمارداری کس طرح کرنی ہے یہ بھی تھوڑا جہا یاد ہے. وہ حضرت تھی تو پچھانے نہیں جاندے. وہ چاچا روشن دین فوت ہوئے ساڈے محلے، اسی طرح تھی لگتے ہو. اس واپس آنا تو میاں بھی بہت ہو گئے. تیمارداری اس طرح نہیں کرنی. تیمارداری کرنی ہے لا باس، جاج یہ طریقہ بتا لا باس بھی تو ہو ان شاء اللہ، کوئی فکر کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فضل کرم کر دیں گے. پرسوں رل کے کلفیاں کھانی ہیں، اج رل کے مٹھائی کھانی ہے، پرسوں ان شاء اللہ کلفیاں آ جانی ہیں. سبحان اللہ. اس طرح نہیں کرنا کرو. تو میں چاچا جی تھوڑے واسطے خربوزہ لیا، وہ لکیر والا بڑا میٹھا خربوزہ ہے، وہ چاچا نے اٹھ کے بہ جانا. سبحان اللہ. تو ایک اور گل سنا دیا چھوٹی ساری. نیم حکیم تے نیم ملا دونوں واسطے بہت مصیبت ہے. وہ بندہ سادہ بندہ سی تے لاچا بندہ سی، پینڈو بندہ. تے لاچا سی دیسی سوتی کچا ران،
وہ اتنے لتاں نوں رنگ لگ گیا، کچے لاچے کا رنگ چڑھ گیا لتاں۔ ڈاکٹر صاحب کو چلے گئے، ہو یا جان بچا لو تو یا لت بچا لو، تیری تو لت ساری خراب ہو گئی، رنگ چڑھیا سی۔ وہ آتا جی پھر میں جان بچا لی، لت وڑ چلی۔ وہ لاچا بنتا سی دوسری نہیں لگ گیا، پھر ڈاکٹر صاحب کہہ جان بچا لیا یا لت، آتا جی جان، وہ بھی وڑ چلی۔ ہوں مصنوعی لتاں لگ گئی، تو مصنوعی لتاں نوں بھی رنگ چڑھ گیا، بندہ لاچا سی۔ پھر کیس ٹر گیا، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یار ہوں پتہ لگا تیرے لاچے کا رنگ کچا۔ دونیں لتاں وڈا کے تے پتہ لگا رنگ کچا، بیڑا سارے غرق کر کے پتہ چلا تے مسئلہ سارا گل سی تے مولوی خراب کرتا رہتا۔ قالوا الی کلمۃ سواء بیننا والا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ نیکیاں کرو، تسبیحات پڑھو، لوگوں کو معاف کرو، صدقہ خیرات کرو، اللہ رجوع کرو، اللہ بلے بلے بہت کچھ انعامات دیں گے۔ میرا خیال آج اتنے سبق کافی ہے۔ اللہ میری آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کو صحت سلامتیاں دے، اور یہ دن جو برکات کے گزر رہے ہیں یہ بہت بڑے عمدہ اعلیٰ اچھے درجات کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔